انتظار تو جو ہوتا ہے ہوگا، لیکن اس کے لیے کچھ انڈیکیشن دینا. انڈیکیشن یہی ہے کہ انتظار اس کو دیا جاتا ہے، انتظار حاصل کا حصہ ہے. انتظار کیا ہے؟ غیر آدمی انتظار نہیں کر سکتے، غیر بھاگ گیا. یہ یاد رکھنا کہ انتظار حاصل کا حصہ ہے. یہ مہربانی ہے محبوب کی کہ انتظار عطا کر دے، اور مطلب تا قیامت میں ملاقات ہو. میری کوئی پرواہ نہیں ہے. انتظار جس کو مل گیا اسے محبوب مل گیا. محبوب کی عطا کے مین حصے ہیں فراق، انتظار، دنیا سے غافل، غیر کی محبت سے بچ جانا، یہ سارے اس کی آپ عطا ہے. مثال جو ہے نا، یہ تو پھر ایک قسم کا لو اپنا حصہ لو تو جاؤ اپنا کام کرو، جس کے سرفرازی کہتے ہیں جاؤ اپنی ڈیوٹی پہ چل جاؤ، تو یہ اور ہوتا ہے شعبہ. ورنہ انتظار جو ہے نا یہ بالکل عین بندے کو سلیکٹ کرنے والے کو دیا جاتا ہے. انتظار ہر ایک کو دیا جاتا ہے. انتظار کی دولت سے سرفراز کیا جاتا ہے. آپ سب لوگ دنیا کو انتظار ہی کہو. جب ہم بہشت میں ہوتے ہیں تو دیدار ہوتا ہے، اور جب ہم یہاں ہوتے ہیں تو اللہ کا انتظار ہوتا ہے. یہ انتظار کی منزل سے جا رہے ہیں آپ. اور جب آپ وہاں جائیں گے بہشت میں کیا ہوگا؟ دیدار کی منزل ہوگی. تو یہاں دیدار کی منزل نہیں ہے، یہاں انتظار کی منزل ہے. اور انتظار کے اندر سے دیدار کی بدلے جلوے پیدا ہوں گے، اور آگے پورا دیدار آ گیا پہنچو گے، روبرو جب ہو جاؤ گے پھر بات ہوگی. اس لیے انتظار کو بالکل نہ چھوڑنا آج سے. انڈیکیشن یہی ہے. آپ دل سے پوچھو کیا تمہیں کسی خاص واقعہ کا، کسی کے آ جانے کا، کہ اچانک ایسا ہو تو آ جائے، کوئی ایسا انتظار ہے آپ کے اندر؟ یہ تھا ہر ایک کو نہیں ہوتا. کسی بھی تیرے کا انتظار ہے؟ پوچھو لوگوں سے آپ کے انتظار کیا ہے؟ کہتے آج میرا انتظار ہے، ابھی تو تاریخ تھوڑی ہوئی ہے لیکن پھر پہلی کا انتظار ہے. بہت سے لوگوں کا انتظار ہے پہلی کا. پھر کہتے ہیں کوئی پروموشن کا انتظار ہے، کوئی کسی مہمان کے ہاں جانا ہے، ہم نے مہمان نے آنا ہے، انتظار ہے. انتظار ہے کسی واقعے کا. سیاستدان انتظار کر رہے ہیں. آپ دیکھو امریکہ کی طرف سے کیا واقعہ ہوتا ہے، افغانستان میں کیا واقعہ ہوتا ہے، انڈیا کیا حرکت کرتا ہے، یہ انتظار ہے. کان لگے ہوئے ہیں، فقیروں کے بھی لگے ہوئے ہیں. اب کیا واقعہ ہوتا ہے، یہ انتظار ہے. اور اسے کہتے ہیں صرف ایک ہی انتظار ہے، اس کے آنے کا اور اس کے جانے کا. بس ہمیں صرف اس کی طرف سے خبر ہے کہ قبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد، ہماری خبر ادھر سے آنی ہے. یہ آپ انتظار کا رخ دیکھو. اگر رخ ادھر ہی جاتا ہے تو سبحان اللہ بڑی مبارک بات ہے کہ منزل انتظار بڑے نصیب والوں کی ہے. خدا کرے غافل نہ ہو. پھر میں نے کہانی سنائی تھی، کہانی پھر میں دوبارہ سنا رہا ہوں. ایک بندہ گیا اپنے پیر صاحب کے پاس کہ دعا کرو کہ میرا جو ہے نا نمبر نہیں نکلتا، میں حج کرنے جانا چاہتا ہوں تو نہیں میرا ٹکٹ ملتا. اور بڑا رو رہا تھا. پیر صاحب نے لوگوں سے کہا دعا کرو اس کا منزل نہ نکلے، اس کا ٹکٹ نہ آئے، اس کی لاٹری نہ نکلے، نمبر جو ہوتا ہے. اور رویا تو پیر صاحب جو ہے نا بڈھے آدمی سے بیچارے 105 سال کی عمر، انہوں نے کہا سب کے سامنے اس کو کہ دیکھ میں نے 14-16 حج کیے ہیں، وہ حج سارا ثواب تو لے لے اور یہ انتظار کی منزل مجھے دے دے. تو حاصل کی منزل سے زیادہ ہے انتظار کی منزل. خدا آپ لوگوں کے انتظار کو اور سرخ رو رکھے اور گرم رکھے، اچھا، اور انتظار کو زندہ رکھے. اس کے اندر سے مطلب برقراری شعبہ آ جائے. انتظار قوت ہے، یہ محبوب کی قوت ہے. انتظار قوت کس کی ہے؟ محبوب کی. جس کا انتظار ہے وہ شامل ہے تمہارے انتظار میں. یہ میری طرف سے بات سن لو. وہ آپ کا انتظار آپ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کا انتظار آپ کرتا ہے. آپ نے روبرو آپ ہوتا ہے، آپ کا ذکر آپ، اس کا نام آپ کا ذاکر خود ہے. اس کا ذکر کر رہے ہو تو وہ آپ کر رہا ہے، اس کا انتظار کر رہے ہو تو وہی شامل ہے. تو وہ اپنے انتظار کی منزل میں اپنے منتظرین کے ساتھ ہے. فرماتا ہے آپ انتظار کرو اور میں انتظار کے ساتھ ہوں. کیا لفظ ہے؟ سنو کیا فرمایا انہوں نے، کیا ہے؟ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. بس تم انتظار کرو اور میں انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہوں. بس تم کیا کرو؟ انتظار کرو اور میں کہاں ہوں؟ انتظار کرنے والے کے ساتھ ہوں. تمام انتظار کرنے والوں کو مبارک ہو. کیا کہا؟ بس تم انتظار کرو. کیا آیت ہے؟ انتظار کرو
اور میں انتظار کرنے والوں کے ساتھ، میں تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اب اس واقعے کا آپ بھی انتظار کرتے، خود خالق ہے، اور مشاق کی باتیں ہو رہی ہیں اور حضور پاک کی جلووں کی باتیں ہو رہی ہیں، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اب اللہ انتظار کرتا ہے کہ جانا کدھر ہے؟ اللہ کے پاس، اللہ کا انتظار کر رہا ہے، اللہ بھی انتظار کر رہا ہے، گویا کہ تمہارے انتظار کو سرفراز کرتا ہے تاکہ مثال بھی ہوتا رہے اور مثال نہ کہو۔ اس بات سے بچے ہو گئے، مثال کو مثال نہ کہو، اس کو انتظار کہو، بس مثال کو انتظار کہو تو اللہ راضی ہے۔ تم انتظار کرتے جا رہے ہو اور وہ کہتے ہیں میں بھی انتظار کرتا ہوں، چلو پھر ٹھیک ہے، اپنا انتظار آپ کرتا جائے اور ہم بھی ساتھ ہی ہیں اس کے۔ تو یہ ایسا راز ہے جو بتانے والی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے سمجھنا ہے۔ تو انتظار کیا ہے؟ یہ حاصل ہے، عطا ہے محبوب کی، اور یہاں پر اللہ کی منزل ہے، خود کہتا ہے تلاش میں نکلو، اور جی رازماہ کو نہیں ہے، چلو رازماہ کر لیتے ہیں، آپ ہی انتظار کرتا ہے، رازماہ انتظام کرتا ہے، پھر راستہ خود ہی بتاتا ہے اس راستے میں چلو، اور یہ راستے میں کوئی ساتھی ہونا چاہیے، وہ آپ ہی ساتھی ہے۔ پھر جب منزل میں پہنچے ہو تو وہ کہتا ہے السلام علیکم، آ گئے، تم خود ہی بھیجا تھا، خود ہی ساتھ تھا، خود ہی آ گئے ہو۔ اس آدمی کی بات سے حیران کرو کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی آدمی کی تلاش میں جا رہا ہے اور راستے میں واقعات اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس آدمی سے آ کے ملتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا راستے میں وہ واقعہ ہوا تھا، وہ کیا ہوا تھا؟ مجھے یہ ہوا تھا، اچھا وہ اس وقت میں تمہارے ساتھ تھا، وہ پھر جب میں نے کہا تھا کہ یوں کر لو، تم اس وقت گاڑی پہ کیوں نہیں بیٹھے تھے؟ تم پھر مطلب میں پیدل چل پڑے تھے، میں کہہ رہا تھا ارے کسی اور بندے نے کہا تھا۔ تو گویا کہ اس کو اپنے مسافر کے سفر کے حالات اس حد تک ساتھ شامل حال تھا کہ عین وہ اس میں ہم سفر تھا۔ تو اگر منزل ہم سفر ہو جائے تو کیا مقام دل ہو جائے؟ کیا ملے گا سراغ منزل دل؟ کیا ملے گا سراغ منزل دل، ہم سفر ہو گئی ہو جب منزل، یعنی کہ ہم سفر منزل خود ہوتی ہے، یہ اس کی کہانی ہے۔ تو منزل کون ہوتی ہے؟ تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، جس کی طرف ہم چل رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جانا کہاں ہے؟ آنا کہاں ہے؟ میں جانا ہے نا، آنا وہی ہے، کھڑے رہنا آپ نے، بات سمجھ کہ یہ ایسی منزل ہے۔ وہ کیا ہے شعر اس کا؟ ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے، کیا ہے؟ ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے اور تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا۔ ڈھونڈنا اندر ہی اندر ہے، یہ منزل ایسی ہے کہ وہ جو ہم سفر ہے وہی منزل ہے، وہی بھیجنے والا ہے، اور بس وہی ہے۔ اس لیے اگر آنسو ملتے ہیں تو ایک نام اللہ تعالیٰ کا ہم نے بتایا تھا کہ انتظار کرنے والے کے آنسو بھی ایک نام ہے اللہ کا، کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اور کوئی نام ملے نہ ملے، آنسو کو مطلب یاد رکھنا کہ یہ اللہ کا ایک جلوہ ہے، انتظار کے آنسو یہ اللہ کا ایک جلوہ ہے۔ وہ مجھے آہو فغانے نیم شب کا پھر پیام آیا، وہ جو نیم شب کا پیام ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، رات کو اپنے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ آنسو جو ہے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ محبت کے ہیں، یہ انتظار کے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کے ہیں۔ یہ ہے کہ دل سے نکلتا ہے، دل میں ہے اور روبرو نہیں آتا، تو روبرو تو آنسو آئے گا نا، بس یہی ہے شدت کی درد۔ ہاں نہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو توحید کی راہ میں منتظر ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ باقی یہاں جو دنیاوی کام ہے یہ آپ حاصل کرتے رہو، اس کا انتظار نہیں کیا کرو، یہ حاصل ہو جائے تو حاصل کر لو، نہ حاصل جائے چھوڑ دیا کرو، اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو دور کی منزل کے ہے مسافر، ان کی بات ہو رہی ہے۔ باقی ایک آدمی نے امتحان دیا ہے، رزلٹ نہیں آ رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، وہ انتظار کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا یا اس نے اپلیکیشن دیا ہے، نوکری نہیں ہو رہی ہے، تو مطلب میاں صاحب نوکری نہیں دیتے، یہ دیتے ہیں تو یہ نہیں مانتی، وہ ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی جلوے ہو رہے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے جو دور کی منزل کے مسافر ہیں۔ انتظار بصیغہ محبوب اور محبوب بصیغہ حقیقت، بات سمجھائیے آپ کو؟ انتظار پہلے محبوب کا، پھر محبوب کون سا؟ صیغہ حقیقت کے اندر، اور مجاز کی بات نہیں ہو رہی۔ اب آپ دعا کرو صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ تمام حاضرین کو مہربانی فرما، دلوں کے حال درست فرما یا رب العالمین، امن کرم فرما، ایمان علیہ فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی و مجھے شیط زندگی حبیبنا و سیدنا و سلامنا و شفیعنا و یا رب العالمین۔
اور ٹوٹی ہوئی منزلوں کو جوڑ، یا اللہ تعالیٰ چھوڑی ہوئی منزلوں کو آباد کر، اور دلوں کو اپنی محبت سے آباد کر، فقیروں کو فقیری راستے پر چلا، دوبارہ چلا یا رب العالمین، دوبارہ وہی مطلب منزل عطا فرما جس منزل سے لوگ محروم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، مہربانی کر۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔